ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 ذوالقعدہ ہے اور حج کے ایام ہیں۔ حج کے بارے بھی موضوع بیان ہوا اور ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، دہشت گردی، بے سکونی، بددیانتی، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، اور ایک اس وقت جو امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کے اوپر جو آزمائش ہے وہ سیلاب کی صورت میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں سے بحیرہ عرب سے اٹھنے والا طوفان، اس کا رخ پاکستان ہے، ساحل سمندر ہے، اور بھی مختلف ملکوں کی طرف، بھارت کے اندر بھی اس نے بڑی تباہی مچائی ہے اور پاکستان کے بھی وہ قریب ہے۔ اگرچہ آج کی خبروں کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ وہ جو بڑا خطرہ تھا تباہی کا وہ اللہ نے دور فرما دیا، لیکن خطرہ بہرحال ہے۔ اب بھی سمندر کی طغیانی اس کے اندر ہے اور وہ پانی کی لہریں 30 فٹ اوپر جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے کراچی کے اندر جو سمندر ہے اس کے ساحلی علاقوں کے لوگوں کو وہاں سے محفوظ مقامات کے اوپر پہنچا دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، کئی غریبوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، اور اس کے علاوہ بھی بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں، پنجاب، KP کے، سندھ، بلوچستان کے اندر طوفانی بارشیں بھی ہیں۔ کئی بیچارے غریبوں کے مکانات بارشوں کی وجہ سے گر گئے، تباہ ہو گئے، کئی لوگ فوت ہو گئے۔ تو ہم اس وقت مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، سیلاب ہے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ زلزلہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اور اس میں بھی کتنے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے،
گھر ہوئے، ابھی تک وہ بیچارے اپنے گھروں میں پہلے کی طرح بحال نہیں ہو پائے۔ ایک اور مصیبت اور آزمائش اللہ نے ہمارے اوپر بھیجی ہے، یہ یقیناً ہمارے اپنے بد اعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے، ہم اپنے پہ ظلم کرتے، یہ ہماری بد اعمالیوں کی شامت ہے۔ کبھی طوفان، کبھی آندھی، کبھی جناب سیلاب، کبھی زلزلے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس کی ایک تو سائنٹیفک وجہ ہوتی ہے جو سائنسدان بتاتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، لیکن جو اس کی مین وجہ ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ جب کسی قوم کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب اللہ کی نافرمانی علی الاعلان ہونے لگتی ہے، پھر سیلاب آتے ہیں، پھر طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، پھر اموات ہوتی ہیں، پھر زلزلے آتے ہیں۔ تو اس وقت یہی صورتحال ہے پاکستان کے اندر بھی، مختلف ممالک کے اندر بھی۔ انڈیا کے اندر تو چلیں جو تباہی ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا، کہ وہ کشمیر کے اوپر کتنے عرصے سے وہ کرفیو لگا کے اللیگل آکوپائی اس نے کیا ہوا ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، ہمارے ہاں اس طرح کی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تو یقیناً ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہیں، ہم سے بھی قصور ہوتے ہیں۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ پوری دنیا پہ مختلف مسائل کا شکار ہے۔ تو ذات محترم، سیلاب آنے کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بہترین اس کا حل توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن نے خود بتایا، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، فرمایا ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 281 ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو، ورنہ اللہ اور پھر اللہ پوچھے گا بھی، برے اعمال کی سزا ملے گی، نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ تو ساتھ اس طرح کی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، آندھی طوفان، بارشیں ہوں گی، پھر لوگوں کی آئیں گے۔ وہ حدیث پاک آپ سماعت فرمائیے غور سے، اور پھر اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرتے جائیے کہ آیا جو حضور نے 1450 سال پہلے جو چیزیں بتائیں وہ آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ سنیے حدیث پاک، عن سیدنا علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اذا فعلت امتی 15 خصلۃ فقد حل بها البلاء۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صحابہ سنو، جب میری امت کے اندر 15 چیزیں پیدا ہو جائیں، 15 خصلتیں ظاہر ہو جائیں، 15 بری صفات پیدا ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ میری امت کے اوپر بلا آئے گی، میری امت کے اوپر مصیبت آئے گی، میری امت کے اوپر امتحان آئے گا۔ فقیلا، صحابہ کرام نے پوچھا، وما ہن یا رسول اللہ، حضور ہمیں بتائیں نا وہ 15 چیزیں کون سی ہیں، وہ 15 بری خصلتیں کون سی ہیں کہ جب آپ کی امت کے اندر وہ پیدا ہوں گی تو آپ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے۔ وضاحت فرمائیں وہ 15 بری صفات کون سی ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، اذا کان المغنم دولا، پہلی علامت، پہلی تباہی کی وجہ، پہلی مصیبت آنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے۔ کیا جناب بولیے؟ مال غنیمت کو ذاتی مال، کیا مطلب اس کا؟ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے
جو جنگ کے دوران فتح کی صورت میں مسلمانوں کو ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ وہ مال کسی ایک بندے کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ تمام امت کی ملکیت ہوتا ہے۔ حاکم وقت جیسے چاہے تمام سپاہیوں کے درمیان، فوج کے درمیان، جن جنگ میں حصہ لیا خاص طور پہ، ان کے درمیان اس مال کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور پوری امت کے فائدے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مال غنیمت کا مصرف ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب مال غنیمت کو لوگ ذاتی مال سمجھنے لگیں، جس کو جنگ کے اندر جو مال ملے وہ کہے یہ تو میرا ہے، وہ اس کو سارے مال کو چھین لے، قبضہ کر لے، مطلب یہ کہ وہ بددیانت ہو جائے، تو فرمایا وہ وقت ہوگا مصیبت کے آنے کا، وہ وقت ہوگا پریشانی کے آنے کا، وہ وقت ہوگا سیلاب، زلزلوں اور طوفانی بارشوں کا۔ دوسری علامت جو حضور نے بیان کی وہ بھی سنیے گا۔ فرمایا پیارے آقا نے والامانۃ مغنمن سے، اب سنو دوسری علامت کیا ہے تباہی کی، دوسری علامت کیا ہے سیلاب کی۔ فرمایا جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، بولیے کیا؟ امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے۔ کیا مطلب؟ جو امانت ہوتی ہے وہ مال غنیمت نہیں ہوتا۔ مال غنیمت تو لوٹ کا مار ہوتا ہے کہ جنگ کے دوران جو کسی کو ملا وہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ تو فرمایا جب لوگ امانت کو لوٹ کا مال سمجھنے لگے کہ کوئی کسی کے پاس پیسے رکھوائے وہ کہے میں اس کو نہیں دوں گا، جب میری امت بددیانت ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، جب خائن ہو جائے، جب امانت داری ختم ہو جائے، جب کرپشن، بددیانتی، لوٹ کھسوٹ عام ہو جائے، وہ وقت ہوگا تباہی کے آنے کا، وہ وقت ہوگا بربادی کے آنے کا، وہ وقت ہوگا طوفانوں سیلابوں کے آنے کا۔ ذرا غور فرمائیں نا، ہر بندہ اپنے آپ میں دیکھے اور اس وقت کرنٹ ایشوز بھی دیکھیں، پورے ملک پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں، انصاف سے بولیے کیا آج ہم مسلمان امانت دار ہیں؟ بولیے نہیں ہے۔ کیا آج مسلمان ملاوٹ نہیں کر رہا؟ بولیے کر رہا ہے۔ کیا مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے۔ کیا مسلمان بددیانتی نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے۔ کیا مسلمان ایک نمبر چیز کہہ کے دو نمبر سودا نہیں بیچ رہا؟ آج تو ہم دیانت کو سمجھتے نہیں وہ بھی کچھ ہے، آج تو لوگ بددیانتی کو وہ اپنی مہارت سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ دکاندار بڑا اچھا ہے جی، اس نے چیز کے اندر، آج تو لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہمارے کئی تاجر حضرات وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ کون سی شے جو آپ کو صحیح ملے؟ آج تو ہمارے ایسے مسلمان ہیں دودھ جو اللہ کا نور ہے وہ بھی ہمیں خالص نہیں ملتا، اس کے اندر بھی ملاوٹ۔ جو گھی ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں، مجھے بتاؤ کون سی شے ہے جو آپ کو اوریجنل شیپ میں مہیا ہے؟ گوشت کے اندر بھی کئی کسائی بھائی ملاوٹ کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ہمارے دکاندار کئی ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ کے اندر ملاوٹ ہے۔ مجھے بتائیں کون سی شے ہے جو آپ کو صحیح ملتی ہے؟ تو پھر تباہی نہ ہو تو کیا ہو، پھر طوفان نہ آئے تو کیا آئے، پھر سیلاب نہ آئے تو کیا ہو۔ حضور نے فرمایا تھا، ہمارے پیارے آقا حضور ایک دفعہ باہر تشریف لے کر گئے اناج منڈی کے اندر، حضور نے ایک بندے کو دیکھا وہ گندم بیچ رہا تھا، اناج فروخت کر رہا تھا۔ حضور جانتے تھے نا، آپ نے اس گندم کے اندر اپنا دست انور داخل کیا، دیکھا نیچے سے دانے گیلے تھے، اوپر سے گندم سوکھی تھی۔ یہ کیا بھائی، نیچے دانے گیلے اوپر خشک؟ اس کا حضور رات کو بارش ہو گئی، میں نے گیلے گندم نیچے چھپا دی، خشک اوپر، تاکہ بک جائے، تاکہ بک جائے۔ حضور کا جملہ سننے والے، یہ ان لوگوں کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے جو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، زیادہ منافع کے لیے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور چند پیسوں کے اضافے کے لیے لوگوں کی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور فرمایا سنو، من غش فلیس منا، او کما قال، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ کیا، جس نے بددیانتی کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا نے فرمایا۔ آج مجھے بتائیں امانت دار لوگ کتنے ہیں، بددیانت کتنے ہیں؟ بددیانتی عام، امانت داری ختم ہو گئی ہر چیز۔ اور یہ سن لیجئے امانت کیا ہے؟ ایک تو امانت یہ ہے کوئی شے آپ کو دے، آپ اسے جوں کی توں واپس دے دیں، یہ بھی امانت ہے، لیکن اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ رب کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ مثلا اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ بھی امانت ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے ہم امانت دار ہوں گے، اگر ہم نے زندگی گناہوں میں گزاری ہم بددیانت سمجھے جائیں گے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی ہم امانت دار ٹھہریں گے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہ سکھایا، ادب نہ سکھایا، علم نہ سکھایا، ہنر نہ سکھایا، ہم بددیان شمار کیے جائیں گے۔ یہ وقت ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا فلمیں ڈرامے دیکھ کر، ناچ گانا دیکھ کر، موسیقی سن کے، شراب پی کے، ہم بددیان شمار کیے جائیں گے۔ یہ جوانی رب کی طرف سے انعام، یہ امانت ہے۔ اگر کسی نے جوانی کو ضائع کیا گناہ کے کام کر کے، بدکاریاں کر کے، وہ خائن ہوگا، وہ کرپٹ ہوگا۔ اسی طرح مال و دولت بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم نے اللہ رسول کی رضا کے کاموں میں مال و دولت کو خرچ کیا، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر و ترقی میں، غریبوں کے اوپر ہم امانت دار ہیں۔ اگر ہم نے اپنے مال و دولت کو گناہ کے کاموں میں ضائع کیا، بیاہ شادی کے اوپر، مرنے جینے کے اوپر کئی دیگیں پکا دی، بسنت کے اوپر اور برتھ ڈے کے اوپر پیسے ضائع کیا، لیکن جہاں دینا چاہیے تھا وہاں نہ دیا، ہم بددیان شمار کیے جائیں گے۔ ذات محترم اسی طرح جو کچھ کسی کے پاس ہے اسے رب کی رضا کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا امانت داری ہے۔ اللہ رسول کے حکم کے خلاف خرچ کرنا بددیانتی ہے۔ یہ امانت کا صحیح معنی ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو چند گنے چنے لوگ امانت دار ملیں گے، باقیوں کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ سنو، دوسری علامت تباہی کی، جب امانت کو لوگ لوٹ کا مال سمجھنے لگیں وہ وقت ہوگا مصیبت کے آنے کا۔ تیسری شے والزکوٰۃ مغرمن، جب زکوٰۃ کو لوگ توان سمجھنے لگیں۔ کیا؟ زکوٰۃ کو لوگ بولیے توان سمجھے، جرمانہ، فائن۔ جب لوگ زکوٰۃ نہ دیں، جب خود تو مالدار چکن بریانیاں قورمے کھائیں اور آس پاس اس کے ہمسائے رشتہ دار قوم کے بھوکے بچے رات گزار دیں، وہ وقت ہوگا تباہی کے آنے کا۔ آج دیکھ لیں کتنے مالدار ہیں، کتنے کروڑ پتی ارب پتی ہیں ہمارے سیاستدان، جگیردار، وڈیرے لوگ، چودھری صاحبان، اور کبھی آس پاس بھی دیکھا کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی غریب ہیں؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنا پیسہ مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، غریبوں کے اوپر صرف کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ صحیح نافذ ہو جائے، ہر صاحب نصاب بندہ زکوٰۃ دے، ہر مستحق کو زکوٰۃ پہنچے، یقین جانیے ایک بھی بھوکا نہ رہے، سب غربت ختم ہو جائے۔ اسلام اتنا پیارا ہمیں نظام زکوٰۃ دیا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو توان سمجھیں، یہ تو چٹی ہے، یہ تو جرمانہ ہے، مال میں کماؤں، غریب کو کیوں دوں؟ جب یہ ذہن بن جائے پھر مصیبت آئے گی، پھر طوفان آئیں گے، پھر آندھیاں آئیں گی، پھر سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے۔ چوتھی شے حضور نے بیان فرمائی، فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، صحابہ سنو چوتھی شے تباہی بربادی کی کیا ہے؟ آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے۔ نمبر 5 وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کا نافرمان بن جائے۔ سوچئے ذرا، آج شادی شدہ لوگ بتائیں نا ذرا کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور کتنے ہیں جو اپنی بیوی کے فرما بردار ہیں؟ بیوی کے لوگ ہر بات مانیں گے، جائز بھی ناجائز بھی، غلط بھی صحیح بھی، اور ماں کی صحیح بات بھی نہیں مانیں گے۔ آج ایسی اولاد بھی ہے ماں باپ کی نہیں مانتے، بیوی کی ہر بات مانتے ہیں۔ یہ وقت ہے تباہی کا کہ بندہ اپنی بیوی کی خدمت کرے، اطاعت کرے اور ماں کا نافرمان ہو جائے۔ نمبر 6 حضور نے فرمایا وَبَرَّ صدیق، اور چھٹی علامت تباہی بربادی کی کیا ہے؟ بندہ اپنے دوست کے ساتھ تو نیکی کرے۔ نمبر 7 وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے۔
آج یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دوستوں کے اوپر سخاوت ہے، منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن، منہ بولا اپنا عزیز، اس کے اوپر سخاوت، اور ماں باپ کو ضرورت کی چیز بھی دینے کو اولاد تیار نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ نیکیاں، اور بھائی کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج یہ بھی ہے، کیوں جی؟ ہے نا، یہ بھی بھائی، سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن ہے، اور منہ بولنا بھائی سگے بھائی سے آگے ہو گیا، یہ تباہی کی علامت ہے، یہ مصیبت کی نشانی حضور نے بیان فرمائی۔ جبکہ اسلام کہتا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اسلام کہتا ہے رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آج ہم بھول گئے حضور کے فرامین کو، اس لیے تباہیاں ہیں، اس لیے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے۔ آگے چلیے، حضور نے فرمایا ساتویں علامت تباہی کی کیا ہے؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے اندر آوازیں بلند ہو جائیں گی، مساجد کے اندر دنیا کی باتیں ہوں گی، جائیداد کی باتیں، کاروبار کی باتیں، بہادری کے قصے سنائے جائیں گے، مساجد کا ادب ختم ہو جائے گا۔ مساجد ہوتی ہیں خدا کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، فقط اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور جب لوگ یہاں پہ آ کے سیاست کی باتیں کریں، دنیا کی باتیں کریں، کاروبار کی باتیں کریں، اور اگر کسی کا کندھا کسی کے ساتھ لگ گیا، وہ اس کو آپے سے باہر ہو کے اس کو پکڑ لے، جب ذرا کسی کو تکلیف ہو دوسرا بندہ اونچی آواز میں اس سے جھگڑنا شروع کر دے، آج ہمارے اندر قوت برداشت ختم ہو گئی، خدا کے گھر کا بھی ہم ادب نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا کورٹ کے اندر جب جج کے سامنے وکلا پیش ہوتے ہیں، جو کہ میں نے خود بھی وکالت کی ہے، جج کے سامنے جب وکیل پیش ہوتا ہے اور کلائنٹ پیش ہوتا ہے تو وہاں پہ موبائل فون منع ہے، لوگ پہلے ہی باہر ہی موبائل فون کو آف کر کے جج کے پاس جاتے ہیں اور سہمے ہوتے ہیں، کسی نے آواز بھی اونچی کی، جج ہمیں توہین عدالت کا نوٹس جاری نہ کر دے۔ ارے تم جج کا ادب کرتے ہو، ڈی ایس پی کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ، تم اونچی آواز میں تم سانس بھی نہیں لیتے، خدا کے گھر میں آ کے تم اونچی آواز میں بولتے ہو۔ اس سے بڑا، اللہ سے بڑا حاکم کون ہے جی؟ خدا کے گھر کا ہمیں ادب حیا نہیں ہے۔ چودھری کا ہوتا ہے، وزیر کا ہوتا ہے، سیاستدان کا ہوتا ہے، جج کا ہوتا ہے، تو یہ تباہی کی علامت نہیں تو کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب مساجد کے اندر آوازیں بلند ہو جائیں وہ وقت ہوگا تباہی کا، مصیبت کے آنے کا۔ نمبر 9، آپ یہ حضور کا فرمان سنتے بھی جائیے اور موجودہ حالات کو دیکھتے بھی جائیے۔ آپ میں نامی تباہی مصیبت کی علامت کیا ہے؟ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا لیڈر سب سے ذلیل ترین بندہ ہوگا۔ سنیے ذرا، قوم کا سربراہ، وہ قوم کا حاکم، وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، پریزیڈنٹ ہو، چیف منسٹر ہو، ایم پی اے، ایم این اے، کوئی بھی قوم کا بڑا، فرمایا حضور نے قوم کا لیڈر ذلیل ترین بندہ ہوگا۔ آج کیا ہمارے اوپر ڈاکو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں؟ بولیے، آج ہمارے اوپر کرپٹ سیاستدان براجمان نہیں ہے؟ چیک کر لو جا کے، کتنے آپ کے وزراء ہیں، کتنے آپ کے ایم پی ایم این ایز ہیں، ان میں کتنے شریف ہیں، کتنے نمازی ہیں، کتنے دین کو جانتے ہیں؟ اکا دکا ہوگا، ورنہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کئی آپ کے سیاستدان بڑے بڑے ایسے ہیں جن کو سورہ اخلاص نہیں آئی صحیح، سورت فلق ناس نہیں آئی، آیت الکرسی نہیں آئی، دعائے قنوت نہیں آئی۔ ارے جن کو دین کی ضروریات کا بھی علم نہ ہو، جن کو فرض علوم بھی نہ آتے ہوں، جب وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوں گے، آپ کے ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ جب کرپٹ لوگ، بددیانت لوگ آپ کے اوپر براجمان ہوں گے، ہم ان کو ووٹ دے کے اعلیٰ عہدوں پہ بٹھائیں گے، پھر یہ فکر چھوڑ دیں کہ آپ کا ملک خوشحال ہوگا۔ حضور نے بتایا جب قوم کا ذلیل ترین بندہ اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جائے وہ وقت ہوگا تباہی کا۔ نمبر 10، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، حضور نے فرمایا 10ویں علامت مصیبت کے آنے کی یہ ہے کہ آدمی کی عزت کی جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ بدماش کے لوگ عزت کریں گے،
کرپٹ کو لوگ سلام کریں گے، جگیردار کو لوگ سلام کریں گے. کیوں؟ تاکہ ہمارے اوپر یہ ظلم نہ کرے، ہم اس کے ظلم سے بچیں. آج یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جناب، وڈیروں کو، جگیرداروں کو، بدماشوں کو ہم سلام کرتے ہیں، اور علماء کو ہم معاذ اللہ دہشت گرد سمجھتے ہیں، علماء کو ہم حقیر جانتے ہیں، اولیاء سے ہم دور ہیں. جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، سادات کرام کو ہم چھوٹا جانتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ وقت ہے تباہی کا، یہ علامت ہے تباہی کی کہ بندہ بدماش کی عزت کرے، اس کے خوف سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے. مطلب یہ کہ ذلیل عزت والا ہو جائے گا اور عزت والا ذلیل ہو جائے گا. آج ہم علماء کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے، لہٰذا یہ حضور نے پہلے بتا دیا. اور بھی سنیے گا نمبر 11، فرمایا حضور نے وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام ہو جائے گی، لوگ شراب پئیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں جناب، آپ بھی جانتے ہیں اسلام آباد کے اندر کئی ہوٹلز ایسے ہیں شرع عام شراب ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے جناب شراب بکتی ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے شراب بیچتے ہیں، خریدتے پیتے بھی ہیں. اس کو تو عام گویا کئی مسلمان اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ جوے کے تیر سب شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور ہم کہتے ہیں جی شراب سے سکون ملتا ہے. شراب سے کہاں سکون ملتا ہے؟ آپ کی صحت کا ستیہ ناش ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا جب شراب عام ہو جائے وہ وقت ہوگا تباہی کا. اب اتنا وقت نہیں میں اس کی مزید وضاحت کروں، جلدی سے سن لیں. نمبر 12 فرمایا حضور نے وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشمی لباس لوگ عام پہنیں گے، ریشمی لباس پہنیں گے مرد. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے، ہمارے جوان وہ ریشمی لباس بڑا پسند کرتے ہیں، ریشمی لباس. حالانکہ ریشمی لباس مرد کے اوپر حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے. آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے. مردوں کو آپ دیکھیں نا جناب، ہمارے بچوں کو دیکھیں ذرا، عورتوں والے کلر پسند کرتے ہیں، شوخ رنگ، عورتوں والے کلر، اور عورتیں مردانہ رنگ پسند کرتی ہیں. آج ہمارے مرد ایسے ہو گئے کئی عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے بال، اور پھر عورتوں کی طرح گت بناتے ہیں. کیوں جی؟ گت بناتے ہیں. کئی انہیں اپنے کان کے اندر بالیاں ڈالی ہیں. خدا کے بندوں کچھ حیا کرو، خدا نے تمہیں مرد بنایا، تمہیں عورت بننے کا شوق ہے. اور خواتین کو اگر دیکھیں مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال، الٹی گنگا بہر. ان کو حضور کا یہ فرمان سننا چاہیے. حضور نے فرمایا لعن رسول علیہ الصلوۃ والسلام الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس الرجل. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب نے اس آدمی کے اوپر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت کے اوپر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے جو مرد کا لباس پہنے. مرد مردانہ لباس پہنے، اپنی وضاحت آدمیوں کی رکھیں، عورتیں عورتوں کا لباس پہنیں، اور اپنی شکل و صورت خواتین کی طرح بنا کے رکھیں. حضور نے فرمایا جب لوگ ریشمی لباس پہنیں گے وہ وقت ہوگا تباہی کا. نمبر 13 وَتُخْجَتِ الْقَيْنَاتِ، فرمایا اللہ کے حبیب نے گانے بجانے والیوں کو بلایا جائے گا، اداکاریں فنکاریں عام ہوں گی، اور لوگ اپنی پارٹیوں کے اوپر ڈانس کروائیں گے، رقص و سرود کی محافل ہوں گی. نمبر 14 والمعازف، آلات موسیقی عام ہو جائیں گے. مجھے بتائیں نا کون سا ایسا فنکشن ہوتا ہے، خوشی کا ہو، شادی کی تقریب ہو، جس میں میوزک نہ ہو؟ مجھے بتائیں کوئی ہے ہمارا ایسا فنکشن کہ خوشی ہو، کسی کی ہاں شادی ہو اور وہ کہے جی میں میوزک نہیں بجاؤں گا؟ کئی تو ایسے بد نصیب ہیں، بے وقوف ہیں جو عورتوں کو آ کے نچواتے ہیں، ڈانس کرواتے ہیں. خدا کے بندوں کچھ حیا کرو. اور کئی ایسے بھی ہیں کسی گھر میں شادی ہو، پوری پوری رات ڈیک کے اوپر گانے باجے. ہم نے دیکھتے ہمارے آس پاس کوئی بھوکا، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی بیچارہ
مریض نہ ہو، کوئی پریشان حال نہ ہو، ہم نہیں جانتے ہمارے آس پاس ہمارے شور سے کوئی اللہ کا بندہ پڑھنے والا ہو، کوئی رات کے وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہو، ہم کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، خود بھی نہیں سوتے، پورے محلے کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ حرام کام آپ کر رہے ہیں، یہ تباہی کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا جب ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر سیلاب آئیں گے، پھر طوفان آئیں گے، پھر میری قوم کے اوپر پریشانی آئیں گی۔ حضرت محترم، اور آخری علامت 15ویں حضور نے بیان فرمائی، وَلَعَنْ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا 15ویں علامت یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پہ لعنت بھیجیں گے، کہیں گے ہم ہیں تعلیم یافتہ، وی آر کوالیفائڈ پرسنز، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم سے پہلے جاہل تھے، ان کے پاس علم کم تھا، ہمارے پاس جدید علوم ہیں۔ جب لوگ بعد میں آنے والے پہلے اسلاف کے اوپر لعنت بھیجیں، وہ وقت ہوگا تباہی کا۔ حالانکہ پتہ نہیں ہمیں، پہلے ہمارے بزرگوں کے پاس علم تھوڑا تھا، عمل زیادہ تھا، علم تھوڑا تھا، ادب زیادہ تھا، آج علم عام ہو گیا، پی ایچ ڈی، ڈاکٹرز، ایم فل عام ہیں، لیکن ادب ختم ہو گیا، تربیت ختم ہو گئی۔ حضور نے آخر میں فرمایا جب یہ 15 علامتیں میری قوم میں پائی جائیں، جب یہ 15 بری صفات پائی جائیں، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا۔ آپ نے فرمایا جب صحابہ یہ 15 بری صفات میری امت میں پیدا ہو جائیں، پھر اسے چاہیے وہ انتظار کرے سرخ آندھی کا، طوفانوں کا، سیلابوں کا، زلزلے کا، پھر وہ انتظار کرے زمین میں دھنس جانے کا، پھر وہ انتظار کرے اپنی شکل کے مسخ ہونے کا۔ اللہ معاف کرے۔ آج یہ جو سیلاب ہے آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر کتنی اس کی طوفانیں، اس کے اندر طغیانی ہے، کتنے ہزاروں لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے، بیچارے مشکلات کا شکار ہیں، پورے ملک کے اندر بارشوں کا سلسلہ ہے، تباہی عام ہے، سیلاب عام ہے، زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں بدلنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ رسول کے احکام کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر کرم فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو تمام اندرونی بیرونی خطرات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔